پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی رائچور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے علماء خطبہ سے ان کے خطابات بیانات، بالخصوص ہمارے عزیز برادر معظم جناب مولانا یونس رضوی صاحب سے اور ہمارے مقامی احباب سے بھی آپ نے کچھ سماعت کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم کیا گیا ہے اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے۔ جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو۔ اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے
لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے۔ اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے، یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہیں، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔
اللہ اکبر، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہے پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ سورج سر پر ہے، بھیجا کھول رہا ہے، ناک کے ذریعے بہ رہا ہے، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں، پسینے میں ڈبکیاں ہیں، انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے، اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ غیور وحدہ لا شریک، اللہ وہ سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ، اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہے، نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ، ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے۔ خدا قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا؟ بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا غور تو کریں، اپنی راتیں
کہاں گزر رہی ہے، اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے، اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے، اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا۔ سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، حجت تمام ہو چکی، لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے، وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے، شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا، کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے۔ ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون کی پھواریں بال سے نکلے گی، بال سے خون کی پھواریں پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں۔ کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ اندازہ فرمائے، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر، گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے۔ وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ۔ ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال سے نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتہ
پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اللہ اکبر، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ ذرا غور تو فرمائیں، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، جوانی اللہ کو پسند، جوان اللہ کو پسند، جوانی بڑی قیمتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو۔ ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے، اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا بلا تمثیل۔ اللہ اکبر، مہمان 3 دن تک رہتا ہے، اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا، اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا۔ اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو، آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی، 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، 37 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے، اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ہر صحابی جوان تھا۔ اللہ اللہ، جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے، حضرت سعد بھی جوان ہے، حضرت سعید بھی جوان ہے، طلحہ و زبیر بھی جوان ہے، عثمان ابن عفان بھی جوان ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا، اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی، وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو، جوانی بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے، جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے، عبادت کرے، اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1-2 صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور صدیق کسے کہتے
کہتے ہیں ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی۔ 70 صدیق کسے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ، بچ جاؤ حرام سے، یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام سے رک جاؤ، فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ۔ لیکن افسوس آج حرام دیکھنا تو لوگوں کو اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے، جیسا مریض ویسی دوا۔ مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے۔ آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے، اور وہ بھی زنا کی فلمیں۔ اللہ اکبر، زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوچو زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ایک کال سن لیں۔ کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا۔ غور سے سنیں، ہو سکے تو دل پہ نقش کریں۔ اللہ اکبر، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا، عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب، میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے، سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ دوسرا علی ابن ابو طالب ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ تیسرا مقداد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ چوتھا ابو ذر غفاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اندازہ فرمائیں حضور کے صدقے سب محبوب ہے، لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سوچو جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہستیاں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث
حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے، ان میں سے ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک علی ابن ابو طالب ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے۔ اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر، مگر حضور نے کیا عظمت عطا کی، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اور یہ بھی سن لے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر بہت زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی۔ ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی۔ یہ وہ سلمان فارسی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر ہے۔ اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی۔ مگر ایک بات بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی، آپ زہد کی انتہا لگا لیں، آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے، زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے، رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی، جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے، اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے۔ یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند ہزار روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے عراق کا گورنر بنایا گیا، عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے۔ عراق میں مدائن کے اندر وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا۔ اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو، اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا، وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ گورنر ہے پورے عراق کا۔ سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال؟ لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے؟ کتنے؟ 7 عجوبے دنیا کے۔ کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے۔ ہاں، اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے، آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں؟ ہستیاں ایسی کہاں ہیں؟ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا، اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں،
بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھتے. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر مارا جائے پھر زندہ. 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے. ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں, میری بہنوں کی بھی توجہ. سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں, یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں. اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی. زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے. انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے. اب سن لو, اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں. یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے, شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے, جوانی کو داؤں پہ لگانے والے, جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے, ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں. اللہ دور نہیں ہے, اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے. وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ غافل ہونے سے پاک ہے. سنتوں ولا نوم, اس کو کبھی اونگ نہیں آتی, اس کو کبھی نیند نہیں آتی. وہ اس کی شان ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو, رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے. اور اس کی شان یہ ہے, شان غیرت یہ ہے, ان عذاب ربک لواقع, اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع, جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا, تو میرا محبوب بندہ ہے, تو نے, میں فیصلہ کر چکا. وہ اے شان کما, کیا غیور اور غیرت والا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں, قرآن, اللہ کی کتاب پڑھ لو. جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا, بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتا چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے, لوط میرا بھتیجا ہے. ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے, قوم لوط کو عذاب سے بچا لے. تو جواب آتا ہے, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے, تیری دعا تو قبول ہے, مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ اکبر. اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر, خود ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے. یاد رکھنا, اگر چھوٹ دے رہا ہے, اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا, اس کو کمزور مت سمجھنا. جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں, اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. تو لوگوں نے کہا مرشد, بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جا کے تحقیق کر لو, اس نے جوانی میں بڑے
خواب کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے, اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے, اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا. اے میری قوم کے جوانوں, کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا, وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں, مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے, توجہ, 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے, لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا, کسی کو دکھا دی, تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے, مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا, وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے, تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے. 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا. آج جوانیاں لٹ رہی ہے, جوانیاں برباد ہو رہی ہے. آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے. ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ, میرا بچہ کہاں ہوگا, میری بچی کہاں ہوگی. اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا, ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے, آپ کہاں ہو. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی, یہ آوارگی تو نہیں تھی, یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی, پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتہ ہے؟ نبی کا بیٹا, نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے, صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا, نبی کا باغی ہو گیا. قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا, اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں, جو ماں باپ سکون سے اس کی سانس لے رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی میں پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے. اللہ اکبر. الیاذ باللہ. ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص, عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا, حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا, اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی. ہم لوگ سکون سے, اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی, اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی, گندگی. آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت لوگ زنا کر سکتے تھے, زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا. آج کتنی گندی فلمیں ہیں, اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے, بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے, پاگل بھی ہو جاتے ہیں, پھانسی بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں, اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں, اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے, قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, حمل سے, اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا. بہت حیا آتی ہے, لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت اس میں چیخ نہیں ہے. ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے, یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے, قوم کا ہر جوان چل رہا ہے. وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا, وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا, وہ جوان, ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا, وہ میری قوم کا جوان تھا, مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی. وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر, پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں,
اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلو سائے سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کے اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے۔ یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر۔ تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا، تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے، اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے؟ جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بددعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے، سونے والوں اٹھو۔ اور میرے امام نے یوں کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہم زنا کے لیے نہیں ہے، کوے غلاظت کھاتے، کوے گندگی کوے کھاتے، کووں کو گندگی میں منہ ڈالتے دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا۔ عقاب کو پتا ہے کہ میری غذا گندگی نہیں۔ اگر تم دوسروں کے دیکھا دیکھی زنا کر رہے ہو تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اکبر عظیم صحرائے پاک کے ایگل ہو۔ تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ حیرت ہے، ایک تو جوانی اس طرح ضائع کر رہے ہیں، دوسرے گندی فلمیں دیکھ کے زنا کر رہے ہیں، اور زنا کا وبال خوب جانتے ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی، لولی، اندھی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر بار بار صدمہ ان کا تازہ ہو، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ زانی، ایسا نہیں۔ 95% لوگوں کے یہاں زنا کی وجہ سے عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور 5% لوگوں کے یہاں اللہ ان کو کسی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے ولی بنانے کے لیے، مرتبے بلند کرنے کے لیے 5% لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، غور سے سن، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا تھا۔ حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابی دیور سے نہیں بچ پا رہی، یہ گندی فلم حالات ہیں، ہم مجبور ہیں، آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں، سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے۔
چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے. اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں, ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ, سسر سے بہو محفوظ نہیں. وجہ گندگی, بے پردگی, زنا کی فلمیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے, یہ تو اتنا گندا فعل ہے. وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی, پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی, اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی, کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کریں, بدفعلی کریں. دو مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے, دو مقام. تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا, لیکن میرے علم میں دو مقام. اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے, لیکن فی الحال دو مقام. حدیث میں دو مقام کا ذکر ہے. اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی دو مرتبہ. ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے, جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اور نمبر دو, جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے, مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے, کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل میں ہے. جو بندہ مردوں کے ساتھ بدی کرے, اب بدی کی مختلف شکلیں ہیں, ٹائم کم ہے, مجھے گفتگو آخری سمیٹنا بھی, بہت سارے مسائل پہ گفتگو کر کے بات پوری کرنا ہے, لیکن سن لیں. اگر کسی مرد کو پاپ